السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج میں آپ سے بڑا عجیب واقعہ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کو شاید سمجھ میں بھی نہ آئے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے والے 80% لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی کر رہا ہوں کہ اگر ریکارڈ کرا دیتا ہوں زندگی میں آپ سال 10 سال 20 سال 25 سال جب تک یوٹیوب ہے، جب تک کوئی ویڈیو دیکھ سکے، کبھی بھی سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس کو بڑی کیوریوسٹی رہتی ہے ہر چیز کی، اور کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے، اللہ کا بندہ تو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ بارہا اس کو سمجھایا کہ بھئی چھوڑ دے، اپنا کام کرے، لیکن بس کو لگ جائے تو لگ جائے، پھر اس نے کس کی سننی ہے۔ تو اس نے اخبار میں ایک نیوز دیکھی کہ ایک بارش بزرگ ہیں، تقریباً 78-80 سال کے، رکشہ چلاتے تھے، اور انہوں نے رکشہ میں پیچھے کوئی سواری تھی، 15-16 سال کی کوئی لڑکی تھی، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے ان کے کپڑے شپڑے پھاڑے، ان کو مارا، منہ شو کالا کیا، اور ان کو جا کے تھانے میں جمع کروا دیا۔ تو وہ میرے پاس آیا نیوز لے کے، کہنے لگا دیکھو یار ڈاکٹر صاحب، یہ جو بندہ ہے اس کی شکل سے کہیں نہیں لگتا کہ بندے نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا۔ مطلب کوئی 15-16 سال کا لڑکا لونڈا لپاڑا یہ کام کرے، سمجھ میں آتا ہے؟ یہ تقریباً 80 سال کے بارش بزرگ آ رہے ہیں، سجدے کا نشان ہے پیشانی کے اوپر، یہ ہوا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں کہا بھائی میں تھوڑی جانتا ہوں، مجھے کیا پتہ، جان چھوڑ اس کی۔ کہہ رہے نہیں جی مجھے معلوم کرنا ہے۔ خیر اس نے فون شون لگائے، اس کے ایک دو دوست ادھر ادھر پولیس میں نکل آئے، وہ جیل میں بابا جی کے پاس پہنچ گیا، تو ان سے دوستی کی، ان سے بات چیت کی، تو مجھ سے پوچھا کیا ہوا، تو کہہ رہے میں تو بڑا خوش ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کام ہو گیا۔ بولے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اتنی رسوائی ہو گئی، منہ کالا ہو گیا، اخباروں میں نام آ گیا، بریکنگ نیوز چل گئی، آپ خوش ہیں؟ تو کہہ رہے ہاں اس دن کا انتظار تھا مجھے پچھلے 53 سالوں سے۔ تو بولے 53 سالوں سے آپ کو انتظار تھا، مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی میں لڑکا سا تھا، ہم لوگ پشاور کے ایک نوائی گاؤں میں رہتے تھے، میرے باپ کے پاس کہیں سے پیسہ آیا تو انہوں نے ہمارا گھر بڑا بنا دیا، تو ہمارا 2 منزلہ گھر ہو گیا، اور آس پاس میں جتنے بھی گھر تھے وہ سب 1 منزلہ۔ میری عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 18 19 20 21 سال کی میری عمر تھی، وہ اس قسم کی عمر ہوتی ہے شرارتوں کی۔ تو میرا محبوب مشغلہ بن گیا کہ میں چھتوں پہ چڑھ کے باقی لوگوں کے گھر میں جھانکتا تھا۔ اب سب غریب لوگ تھے تو وہ ایک کمرے کے اوپر چھت ڈال دیتے تھے، باقی بڑا سارا صحن ہوتا، واش روم ہوتا، تو اس پہ کوئی چھت نہیں ہوتی تھی، بس میں لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہاں پہ کسی طرح دیکھوں۔ کچھ عرصے بعد ہمارے محلے میں گھر کے سامنے کوئی نئے لوگ آئے، تو اس میں ایک بچی آئی، تو اس کی آنکھیں بڑی اچھی تھیں۔ اب میں آنکھیں دیکھ کے بالکل اس کے اوپر، وہ عمر بھی ایسی تھی، بالکل فریفتہ ہو گیا کہ کیا خوبصورت ہوگی، لیکن وہ بچی جو تھی پورا کا پورا وہ برقع کرتی تھی، نقاب لیتی تھی، ہاتھ میں دستانے، پاؤں میں بھی موزے، تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، تو مجھے بڑی تمنا تھی۔ خیر ایک دن میں چھت پہ چڑھا تو دیکھا کہ وہ سامنے صحن کے اندر ٹہل رہی ہے۔ اب میری تو لاٹری لگ گئی کہ جی یہاں تو میں نے اس کے زندگی میں کبھی ناخن بھی نہیں دیکھا، آج یہ ساری کی ساری میرے سامنے موجود ہے۔ تو کہ لگا میں آرام سے اس کو دیکھتا رہا، ایک دم سے اچانک اس کی نظر میرے پہ پڑ گئی، تو بالکل وہ بیچاری شرم کے ہمارے پتھر کی بن گئی، اس سے کچھ نہیں بولا، لیکن میں نے اس کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو دیکھے۔ اب پتہ نہیں اس کی آنکھ میں کیا بات تھی کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی، تو میں بھاگ کے نیچے اپنے گھر کے اندر آ گیا، اور مجھے بخار چڑھ گیا۔ 4 دن تک میں بخار میں تپتا رہا۔ 4 دن کے بعد جب میں واپس اٹھا، لوگوں سے پوچھا آس پاس میں، پتہ چلا کہ وہ لوگ کرایہ دار تھے اور مکان چھوڑ کے کہیں چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے مجھے لڑکی نہیں ملی، لیکن میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ اس بندی نے مجھے خاموش بددعا دی ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ اس دن سے میری زندگی چینج ہو گئی، میں نے ساری الٹی سیدھی حرکتوں سے توبہ کی، نماز کا صوم صلات کا پابند ہو گیا، اچھی طریقے سے زندگی گزاری، پڑھا لکھا، جاب کی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، سب کچھ اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ پھر میں رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ میں بزرگ تھا، بوڑھا تھا، میری سفید داڑھی تھی، تو لوگ ٹرسٹ کر کے زیادہ تر بچیاں میرے پاس ساتھ اسکول بھیجا کرتے تھے۔ زندگی آرام سے چلتی رہتی تھی، اور یہ بات میرے دماغ سے بالکل نکل گئی۔ پھر ایک دن اچانک کیا ہوا کہ یہ لڑکی آئی، یہ بھی کوئی 15-16 سال کی بچی تھی، 9ویں کلاس کی، لیکن پتہ نہیں جب یہ رکشہ میں آ کے بیٹھتی، میں بیک میرر میں اس کو ضرور دیکھتا، اور میں خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو ایک دن میں اسی طرح لے کے جا رہا تھا اس کو، اس کی ساتھ والی سہیلیاں نہیں آئی، اکیلی تھی، تو میں نے راستے میں رکشہ روک دیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتا، لڑکی نے شاید گھر میں شکایت کر دی ہوگی کہ مجھ پہ آواز مارتا ہے، مجھے پیچھے سے دیکھتا ہے، تو اس کے رشتہ دار وغیرہ آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑا، اور میں اس طریقے سے جیل میں آ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ بددعا تھی جو 53 سال پہلے میری طرف چلی تھی، لگی نہیں تھی، اس کا 53 سال سے میں انتظار کر رہا تھا، اور اگر اب یہ نہیں لگتی تو آخرت میں میرے ساتھ بہت برا ہوتا۔ تو میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، جو کچھ ہونا تھا یہاں پر ہو گیا، اب کم سے کم سکون سے مر سکوں گا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری خاموش بددعائیں ہم روز کے حساب سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے سرتے سکھر مولانا عبدالرحمن صاحب، وہ تندور کی روٹی نہیں کھاتے تھے، اور شیر مال وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو پوچھتے تو کیوں نہیں کھاتے، آپ پیسے دے کے خرید رہے ہیں، کیا برائی ہے، حلال چیز ہے۔ وہ بولتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں شوکیس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور آس پاس چلتے ہوئے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے غریب لوگ ہوں گے جو بھوکے ہوں گے، جو حسرت سے اس کو دیکھتے ہوں گے روٹیوں کو اور شیر مال کو، اور خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو اتنی آہیں اور اتنی نظریں جس روٹی پہ رکھی ہوئی وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ خیر ان کا اپنا ایک تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب اپنی ساری دعائیں سکھاتے ہیں،
موٹی سی کوئی بددعا مانگیں، سکھائیں مجھے نا. کبھی کبھی لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بددعا دوں کہ ان کا بیڑا غرق ہو، کیا کروں؟ تو ہنسنے لگے. پھر انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہے. جب بندہ بولتا رہتا ہے نا تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے. جب بندہ خاموش ہو جائے نا تو پھر قدرت بدلا لیتی ہے، وہ بہت باریک پیستی ہے. ٹائم لگتا ہے آرام سے، لیکن پیستی بہت باریک ہے. تو چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی. ہم لوگ چلتے پھرتے اسپیشلی پاکستان میں جگت بازی کے، چھیڑنے کے، لوگوں کو مزے لینے کے عادی پڑ گئے ہیں. یہ ٹک ٹاک نے بیڑا غرق مار دیا ہماری قوم کا. وہ بچہ جو بولے کہ اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہے اور اس کو اپنی پرواہ ہے، اور روز کے 2-4 گھنٹے ٹک ٹاک بھی دیکھتا ہے، اس کے موبائل فون میں ٹک ٹاک انسٹال ہے، تو اس کی بات ماننے کو میں سرے سے تیار ہی نہیں ہوں. کہ اس شخص کو کم سے کم باقی کسی کی پرواہ ہے، یعنی اپنی پرواہ تو کم سے کم اس کو نہیں ہے. تو میں جگت بازی کر کر کے، چھیڑ کے، نعرے فکرے کس کس کے بہت ساری خاموش بددعائیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. کسی کو ڈانٹ دیا، کسی پہ اتھارٹی اپنی ظاہر کر دی، کسی کو ایئرپورٹ پہ ذلیل کر دیا، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. یقین رکھیں اوپر جو ہوگا تو ہوگا، یہ یہاں پر بھی نا اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا. وہ شاعر کہتا ہے عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پہ موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو میں بھی جب سے واقعہ سنا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچئے کہ زندگی میں کتنی خاموش بددعائیں جمع کی ہیں. یاد رکھیے کسی دن کوئی ایسا شخص آپ کی زبان کے نیچے آ گیا نا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو جانماز پہ آ کے بیٹھ جائے گا، اس کے پاس تو کچھ اور ہے ہی نہیں نا. وہ اپنی آہوں کے حصار میں آپ کی دعائیں راکھ کر دے گا. میری باتیں سننے کا شکریہ. آپ سب کا ذیشان عثمانی.